بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ دوستو عزیزو، انسان غور کرے کہ گناہ کس چیز کو کہتے ہیں۔ گناہ ہے اللہ کی نافرمانی۔ گناہ کی تشریح کی جائے تو اللہ کی نافرمانی، اللہ کی نافرمانی، اس ذات کی نافرمانی جو اتنا کریم، اتنا رحیم ہے اور اتنا ایسا منعم ہے، جو ہمیں ہر وقت نعمتوں سے نوازتا ہے اور بلا استحقاق کے ایسے نعمتوں سے نوازا ہے۔ پھر ایسے منعم کی اور ایسے کریم کی نافرمانی کسی ذی عقل والے کے لیے کیا زیبا ہے۔ غور کرے انسان کہ اس کی نافرمانی۔ آج انسان پوچھتے ہیں کہ کبیرہ گناہ ہے، صغیرہ گناہ ہے۔ بھائی گناہ کس چیز کا نام ہے؟ گناہ ہے اللہ کی نافرمانی کو، چھوٹا ہے کہ بڑا۔ نافرمانی کی جرت کیسے ہوئی؟ انسان نافرمانی کرنے کی جرت کیسے کر رہا؟ ارے بھائی ایسی ذات، اپنے آپ پر انسان سوچے کہ بھائی ایسی ذات، ایسی قدرت والی ذات اور اس کی نافرمانی۔ معمولی ذرا سا طاقتور ایک پہلوان اگر ہمارے سامنے آ جائے تو کیا ہم اس کے سامنے اس کی کوئی چیز ایسی کام، اس نافرمانی کے کام کرنے میں ڈرتے ہیں؟ پتہ نہیں ہمارے اس کے ایک مکے سے ہمارا ہنسلی پھوٹ کے ٹوٹ ہو جائے گی، تو پھسلی جو ہے جب ٹوٹ جائے گی ایک ہی مکے سے۔ ایک معمولی پہلوان، ایک ادنا سے مخلوق ہے اس کی، اور اتنی قدرت والی ذات جو خالق و مالک ہو، اس کی نافرمانی کرتا ہے بندہ۔ تب پتہ چلا کہ یہ نفس دھوکہ ہے، نفس جو ہے دھوکہ دے رہا اپنے سے۔ اب جب بھی یہ جو ہم کو دھوکے میں ہے کہ بھئی ہم مجبور ہیں، کہ ہم سے نہیں ہوا، جو ہے ہمارے اختیار میں نہیں تھا، ہم نے غلطی سے گناہ کر لیا، یا پھر ہمارے اختیار میں نہیں تھا۔ اختیار میں نہیں، انسان جان بوجھ کے کرتا ہے، مکار ہے نفس، ہم کو دھوکے میں رکھا ہے۔ اتنی بڑی قدرت والی ذات کی نافرمانی کرنے میں کیسے جرت ہوئی؟ دیکھیے دوستو عزیزو، اللہ کی نافرمانی، اللہ کے نافرمانی سے انسان بچ گیا، گناہ چھوٹ گئے تو اللہ کے ساتھ جو ہے اللہ کی محبت مل جائے گی۔ جیسے انسان کو اللہ کی نافرمانی سے انسان بچ گیا، گناہ چھوڑ دیا، مکمل گناہ چھوڑ دے، یعنی ایسا گناہ کہ چھپا ہوا گناہ بھی نہیں، انسان نے کھلم کھلا گناہ کر رہا ہے، ایک چھپ چھپ کے کرتا ہے، کوئی گناہ اسے سرزد نہ ہو، تو بالکل اگر یہ ایک بھی گناہ اسے سرزد نہیں ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ کی محبت، اس کے دل میں اللہ تعالیٰ کی محبت بڑھنے لگتی ہے، اور پھر اللہ تعالیٰ کے ساتھ تعلق ہو جاتا ہے، اور پھر تعلق قوی ہونے لگتا ہے۔ اور جیسے جیسے تعلق قوی ہوگا، اللہ کو پکارے گا، اللہ کا ذکر کرے گا، تعلق قوی ہوگا، پھر اللہ کو پالے گا۔ کتنا آسان ہے، تھوڑی سی جو ہے عقل کو اگر استعمال کرے گا نا، اللہ کو پالے گا۔ اور اللہ کون ہے؟ کہ بھئی دونوں جہاں کا مالک۔ پھر نافرمانی اگر کرے گا تو نافرمانی کی کیا ہے؟ ایک تو خدا ناراض، دنیا میں بھی سزا ملے گی، آخرت میں بھی سزا ہوگی، دنیا میں بھی شرمندہ ہوگا۔ اللہ کی نافرمانی کر کے وہ جو ہے وہ خوش نہیں رہ سکتا۔ دیکھیں کیونکہ دل جو ہے انسان کے جسم کا بادشاہ ہے۔ جب خالق و مالک کی نافرمانی ہوتی ہے تو انسان چاہے کچھ بھی کر لے، لیکن دل اس کا مطمئن نہیں رہے گا، بے چین ہو جائے گا۔ خالق و مالک کے نافرمانی کی وجہ سے اس کا دل ہمیشہ بے چین رہے گا، 24 گھنٹے سوتا ہو، جاگتا ہو۔ اور دیکھیے اب جو ہمارے ویسٹرن کنٹریز جو کہتے ہیں، یہ ممالک جو ہے، یہ لوگوں کی جو ہے خودکشی کیوں ہوتی ہے، اس کے اسباب پر اگر غور کریں گے تو سب کچھ اسباب ہے۔ ترقی یافتہ ممالک ہے، سارے عالیشان ان کے مکانات، رہائش، سب کچھ میسر ہے، لیکن دل کو چین نہیں۔ ان کا دل اتنا بے چین رہتا ہے، اتنا بے چین رہتا ہے کہ وہ آخر مجبور ہو کے خودکشی کرنے کو دل چاہتا ہے۔ سب کچھ کسی چیز سے چین نہیں آتا، کیونکہ چین تو اللہ تعالیٰ دل کے سکون میں رکھا ہے، اور دل کا سکون اللہ تعالیٰ کی فرما برداری ہی میں میسر ہو سکتا ہے، اللہ کے نافرمانوں کو میسر ہو ہی نہیں سکتا۔ اور جب اللہ کی نافرمانی کرے گا تو دنیا میں بھی نافرمانی کی وجہ سے بے چین رہے گا، آخرت میں بھی رسوا ہوگا۔ اور اللہ تعالیٰ کی فرما برداری کے ساتھ گناہ کو چھوڑ کے اللہ تعالیٰ کی طاعت میں لگے گا، اللہ کی محبت ملے گی، اللہ کو پالے گا، اور دونوں جہاں کے اندر سکھ روئی ہوگی۔ انہیں اس کے اندر جہاں بھی بیٹھا ہوگا وہ جو ہے تخت سے کم نہیں ہوگا، وہ چاہے زمین بوریا میں بیٹھا ہو، مٹی میں بیٹھا ہو، اس کے لیے وہ تخت کے برابر ہوگا، یعنی اتنا عالیشان زندگی اس کی رہے گی، کیونکہ مولا اس کے دل میں ہوگا۔ مولا کائنات کا مولا، کائنات کا دونوں جہاں کا بادشاہ کسی کے دل میں آ جائے
اور وہ اس کا ہو جائے، اب پھر تو کیا ہے، کس چیز کی کمی ہوگی؟ دوست عزیزو، یہ انسان سوچے۔ ابراہیم بن ادھم رحمۃ اللہ علیہ رحمۃ اللہ واسعہ کے واقعات میں لکھا ہے کہ جب انہوں نے ٹھکرا دیا سلطنت وغیرہ کو، سب ٹھکرا کے چلے گئے، دریا کے کنارے بیٹھے رہے، تو سارے جو ہے ان کی فوج ڈھونڈتے ڈھونڈتے پہنچی، آ کے منانے لگی، آ جائیے آپ، آ کے سلطنت سنبھال لیجئے۔ تو وہ دریا کے کنارے بیٹھ کے جو اپنے کپڑے جو پھٹے پرانے ہو گئے تھے اس کو پیون لگا رہے تھے، پھٹے ہوئے کپڑوں کو پیون لگا کے سی رہے تھے سوئی سے۔ انہوں نے وہ سوئی اٹھا کر کے دریا میں پھینک دی، دریا میں پھینک دی، بتانا چاہتے تھے، ساری فوج کھڑ کے دیکھ رہی ہے، اور کہا کہ بھائی تمہارا کوئی آدمی ہے جو اس کو میں سے جو ہے غوطہ لگا کر کے میری وہ سوئی نکال کے دے سکتی، تمہاری سلطنت کی ساروں کو لگا دو، ماہرین کو لگا دو۔ سب ماہرین سارے تو کہاں جا کے لگا سکتے، ایک سوئی اٹھا کے دریا میں پھینک دے اور اس کو لے کے آئے، کتنے ماہرین بھی اتر جائیں، کہاں سے لا سکیں گے؟ پھر انہوں نے دکھانا چاہا ان کو، انہوں نے مچھلیوں کو کہا، اے مچھلیوں میری سوئی لے کے آؤ، اور دیکھا لمحوں کے اندر سب سونے کی سوئی لے کے آ رہی ہے۔ تو حضرت فرما رہے تھے حضرت کہ نہ یہ نہیں، میری سوئی لے کے آؤ، لے یہ نہیں سوئی نہیں، یہ سوئی نہیں چاہیے مجھے، یعنی تم سونے کی سوئی لے لو، یہ سوئی لے کے آ رہے ہیں۔ اور پھر کہا کہ میری اب جو سوئی میں نے پھینکی وہی سوئی مجھ کو چاہیے۔ تو ایک مچھلی لا کر کے پیش کر دی، کہا کہ بھئی یہ میں نے ٹھکرا دیا اس جو ہے یعنی اس بے وفا سلطنت کو، بے وفا دنیا کو، بے وفا مال کو، بے وفا عزت، یہ ساری چیزیں جو بے وفا ایک دن چھوٹنے والے ہیں، میں اللہ کا بن گیا تو مولا دیکھیے مجھے کیسی سلطنت دی کہ دریاؤں میں سلطنت ہو رہی ہے، تم نہیں کر سکتے۔ یہی ہے جس کو اللہ، وہی اسی لیے فرماتے ہیں کہ وہ جو بوریا نشین ہیں، نیچے حصیر میں بیٹھے ہوئے، نیچے بیٹھے ہوئے ہیں، زمین پہ بیٹھے ہوئے ہیں، وہ ان کے حالات کیا جانتے ہیں؟ وہ اللہ سے ایسا تعلق ہے، خالق کائنات ان کے دل میں ہے، تو پھر سب کچھ ان کے ہاتھ میں ہے، وہ سب کچھ ان کے ہاتھ میں ہے، اور جو سوچتے نہیں اللہ تعالیٰ کر دے گا۔ بھائی دیکھیے یہ واقعہ خود ہم کو بتا رہا ہے کہ کیسی سلطنت ہے، کیا سلطنت ہوگی، حکومت کرے گا بادشاہ بیٹھ کر کے تو ساری رعایا اس کی سنے گی، یقینی بھی نہیں، اور وہاں پورے سارے مچھلیاں اتنی تابع داری میں کھڑی ہوئے ہیں۔ یعنی اللہ نے ایسی سلطنت، ایک سلطنت اللہ کے لیے ٹھکرائی، اللہ کے یاد کے لیے، اللہ کی یاد و محبت کے لیے ٹھکرائی، اللہ کے ذکر کے لیے، اللہ سے تعلق کے لیے، اللہ کی محبت میں ٹھکرائی، تو اللہ نے ایسا دیا کہ بھائی زمین پہ بھی سلطنت دے دی اور دریاؤں میں بھی سلطنت دے دی، دریا کی مچھلیاں بھی ان کی جو ہے تابع داری کرنے لگے۔ اللہ تعالیٰ بتاتے ہیں، لیکن انسان لالچ میں نہ کرے، لالچی میں کرے گا تو پھر فائدہ نہیں ہوگا۔ اللہ تعالیٰ دیکھتے ہی خالص اللہ کے لیے ہو، کوئی اپنا کوئی جو ہے اس کے اندر کوئی چیز اس کے اندر خواہش کے تحت کرا تو وہ تو ہے پھر خدا کی محبت نہیں ہے۔ خدا کی ذات ایسی پیاری ذات ہے کہ وہ اتنی منعیم ذات ہے، اس پر سب کچھ فدا کر دیں، جان بھی فدا کر دیں کم ہے۔ اس مال و دولت سلطنت کیا حیثیت رکھتی ہے؟ جان جو سب سے زیادہ انسان کو پیاری ہے وہ بھی فدا کر دیں تو بھی کم ہے۔ اللہ تعالیٰ کی ذات، اسی کے لیے فرمایا کہ سب سے زیادہ محبت جو ہے اللہ کی اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ہو، اس سے بڑھ کر کوئی چیز نہ ہو انسان کے حساب میں، کوئی چیز نہ ہو۔ پھر دیکھو زندگی کس طرح مزیدار ہو جاتی ہے۔ آدمی یہ جو اس کے لیے ہی فرمایا گیا کہ دیکھو جہاں خانقاہ میں ہی چیز سکھائی جاتی ہے کہ اپنے نفس کو کچلنا ہے۔ نفس ایسا دھوکہ دیتا ہے کہ اچھا انسان بھی دھوکے میں آ جاتا ہے، جب کیسا دیندار انسان کو بھی دھوکہ دے دیتا ہے۔ اللہ کا نیک آدمی بظاہر رہتا ہے لیکن اس کو بھی دھوکے میں دے دیتا ہے۔ دوستو عزیزو، انسان اپنے باطن کو بدل دے اور باطن کی اصلاح کرنا ہے تو کسی اللہ والوں کے دامن کو مضبوطی سے پکڑنا ہوگا، ان کے ہاں آنا جانا رکھے اور ان کی نصیحت لیں اور ان کی نصیحت پر عمل کرنے کی کوشش کریں۔ حضرت والا بار بار یہی کہتے ہیں کہ بھائی کسی طبیب سے دوستی کافی نہیں ہوتی شفا کے اپنی بیماری کے علاج کے لیے۔ ایک آدمی ہے بہت مشہور حکیم یا ڈاکٹر کے ساتھ دوستی ہے، بہت خاص جگری دوستی ہے، لیکن اسے اصلاح نہیں، اس سے علاج نہیں کراتا ہے، تو دوستی ہو جانے سے، اس کی دوستی رکھ لینے سے، دوستی کرنے سے اس کی طبیعت صحیح نہیں ہو سکے گی،
اس کا علاج بھی کرنا چاہیے. اسی کسی اللہ والے سے پاس آنا جانا ہے، بیٹھنا اٹھنا ہے، لیکن اس کے ساتھ اپنی باطن کی اصلاح نہیں کرتا ہے تو پھر اس کی اصلاح نہیں ہوگی. اللہ والے نہیں کہتے، خاموش رہتے ہیں، لیکن ان کی اصلاح کے لیے ضروری ہے کہ آدمی خود بڑھ کر کے اپنی جو ہے اصلاح کی فکر کرے. کیونکہ انسان سوچے کہ یہ ایسی عمل ہے کہ ہم میں سے ہر آدمی غور کرے کہ ہم میں سے ہر آدمی کو اپنی باطن کی اصلاح جو ہے واجب ہے، واجب کا درجہ رکھتی ہے، اتنا ضروری ہے. اور اس پر ہم کو کتنی فکر ہے دوستو عزیزو، اس کی فکر کرنی چاہیے. جب تک فکر نہیں کرے گا تو پھر کام نہیں ہوگا. آدمی کوشش کرے، فکر کرے، اللہ سے مدد مانگے، پھر دیکھو اللہ کی مدد آتی ہے. اللہ تعالیٰ اس بندے کو، کوئی بندہ جو سچے دل سے اخلاص کے ساتھ پکارتا ہے اسے محروم نہیں ہونے دیتا. جس پکارے گا اللہ کی مدد بھی آئے گی. اللہ تعالیٰ اس کو جو ہے، اگر نفس و شیطان اس کو روڈے اٹکائے گا، رکاوٹیں بنے گا، تو بھی اللہ تعالیٰ ایسا فضل فرما دے گا کہ پھر اس سے نکلنا آسان ہو جائے گا، اس کے مکر میں آنے سے بچ جائے گا. اسی کے لیے کسی کے پاس جائیں، اللہ سے دعا مانگتے رہیں، ان سے دعا کروائیں. یہ بڑی نعمت ہے. اللہ والوں کی دعائیں، اللہ والوں کی نگاہیں، اللہ والوں کی صحبت بڑی نعمت ہے. اتنی بڑی نعمت، اس کا احساس نہیں ہم کو ناقدری ہو رہی ہے. دیکھیے حالات کتنے بگڑ رہے ہیں، روز روز بگڑ رہے ہیں. کیسے حالات سے ابھی گزرے ہم کورونا کے. ابھی آج کی خبر یہ ہے کہ بھئی پورے سعودیہ میں پھر مسجدیں اتوار سے بند ہو رہی ہیں. کتنی غمناک خبر ہے. ایک مسلمان کے لیے اس سے بڑھ کر کیا غم کی خبر ہو سکتی ہے کہ اب پھر بند ہو رہی ہیں. تو اب چونکہ سب لوگ جو ہے، اب ساری دنیا کے کفار تو یہی اس کو ہی جو ہے یہ کرتے ہیں کہ نہیں، اب آئیڈیل سمجھتے ہیں. کہتے ہیں کہ بھئی جب وہاں نہیں ہے تو تم کو کیا پڑا ہے، حرمین میں ہو گیا تو تم یہاں کیا پڑا ہے. یہی کہتے ہیں. ابھی ہمارے کھولنے کی فکر ہو رہی ہے، وہاں بند کر رہے ہیں دوبارہ. اعلان آج کر دیا کہ جو ہے حرمین شریفین کے علاوہ، دونوں حرمین کے علاوہ سارے مسجدیں جمعے کو بھی نہیں، سب بند. یہ سب یہودیوں کی سازش ہے. اور سب سے بڑھ کر سازش سے کہنا بھی غلط ہے، ہمارے بدعمالیوں کی وجہ سے اتنے بڑے حال گزرا. سامنے موت ناچنے لگی. سب کے دلوں میں کوئی ایسا بندہ نہیں تھا جس کو موت کا خوف نہ آیا ہو. ہر آدمی موت کے خوف سے گھبرا رہا تھا. پھر اپنے گناہوں سے توبہ نہیں کی، اپنی زندگیاں نہیں بدلے. جیسے 1 سال پہلے زندگی تھی ویسی ہی زندگی، کوئی فرق نہیں پڑا. تو پھر دوبارہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے پھر دوبارہ پکڑ آئی. آدمی اب بھی نہیں بدلا تو اور سخت پکڑ آئے گی. انسان سچے دل سے توبہ کرے، کیونکہ اللہ خالق و مالک ہے. اس کے حکم سے سب کچھ چلتا ہے. اس کے حکم کے بغیر پتہ بھی نہیں ہل سکتا. تو یہ مرض کیا حیثیت رکھتی ہے، یہ کورونا کیا حیثیت رکھتا ہے؟ کچھ حیثیت نہیں رکھتا. یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے عذاب ہے. یہ کورونا کی شکل میں ہمارے بدعمالیوں کی وجہ سے آیا ہے. اب ہماری جو عبادت گاہیں ہیں جس سے اللہ کو پکارا جا سکتا ہے، جہاں پر سکون ملتا ہے، راحت عافیت کے لیے دوڑ کے وہیں جاتا ہے، پریشانی کا حل وہیں ہے، وہ بند ہو جائے گا. سوچو کہ وہ یہ لکھا ہے نا، جب سورج اگر جو ہے مغرب سے نکلے گا تو توبہ کا دروازہ بند ہو جائے گا. آج مسجدوں کے دروازے بند ہو گئے ہمارے لیے. اب پھر اگر بھی انسان غفلت کر رہا ہے، ابھی غفلت میں ہے. آج تک جو ہے مسجدیں بند ہو رہی ہیں، کھلنے کا نام لینے سے پہلے پھر دوبارہ بند ہو رہے ہیں. مکمل ابھی نہیں کھلے. وہاں پر جو ہے ہمارے معمولات پورے مکمل نہیں ہوئے. اب جہاں یہ کہیں ہو رہے ہیں تو یہ بھی حکومت کے بغیر. ابھی جہاں سختی ہیں، اب جا کے دیکھیے شمال میں ابھی تک وہی حالات ہیں کہ ابھی سختی ہے وہاں پر. یہاں تو کہیں نہ کہیں اللہ کا کرم ہو گیا، اب اہل شہر کو کچھ فائدہ ہو رہا ہے، لیکن پھر بھی خوف منڈلا رہا ہے کہ پھر دوبارہ کیا ہوگا پتہ نہیں. آج ہی سے انسان سچے دل سے اللہ سے توبہ کرے. جو گزر گئی وہ گزر گئی، پھر آنے سے نہیں. اب جو باقی ہے اللہ تعالیٰ ہم کو گناہوں سے بچا لے، نافرمانی سے بچا لے. اپنی یاد و محبت میں اللہ زندہ رکھے، اپنی یاد و محبت کے علاوہ کسی چیز میں مشغول نہ رکھے. یہ مانگنے کی چیز ہے. اللہ مجھے بھی اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے، آپ لوگوں بھی اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.